السلام علیکم۔ ڈاؤٹ کلیئرنگ کے اس سیشن میں آپ کا استقبال ہے۔ اس سیشن کا پہلا سوال ہم لیتے ہیں ثنا انجم صاحبہ کا، جو پوچھتی ہیں کہ صبرس کس قسم کی داستان ہے؟ ملا اسد اللہ وجہی نے 1635 عیسوی میں سلطان عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر داستان صبرس تصنیف کی تھی۔ سلطان عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر ملا وجہی نے یہ داستان لکھی تھی۔ صبرس ایک تمثیلی اور رومانی داستان ہے، یعنی اس داستان میں مثالیں دی گئی ہیں اور اس میں رومانس بھی ہے، اس لیے یہ ایک تمثیلی اور رومانی داستان ہے۔ صبرس کا اصل موضوع حسن اور عشق ہے۔ وجہی نے اس میں شہزادہ دل اور شہزادی حسن کی داستان قلم بند کی ہے۔ یہ اردو کی سب سے پہلی داستان مانی جاتی ہے۔ مولوی عبدالحق نے اسے 1924 عیسوی میں دریافت کیا تھا۔ یہ اردو کی سب سے پہلی داستان ضرور ہے، لیکن یہ طویل داستان نہیں ہے۔ سب سے طویل داستان قصہ امیر حمزہ یا داستان امیر حمزہ مانی جاتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سوال کا جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ نے اس سوال کے جواب کو بغور سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا تو آپ ان سوالات کے جوابات بھی دے سکتے ہیں تاکہ آپ اپنی معلومات کی جانچ کر سکیں۔ اگلا سوال عمر فاروق صاحب کا، جو حیدرآباد سے پوچھتے ہیں کہ دخیل الفاظ سے کیا مراد ہے؟ ایسے الفاظ جو براہ راست ایک زبان سے دوسری زبان میں بہت کم یا بغیر ترجمے کے لے لیے جاتے ہیں دخیل الفاظ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہندی یا اردو میں کمپیوٹر، انٹرنیٹ اور سرور جیسے الفاظ انگریزی سے لیے گئے ہیں۔ ہم ان الفاظ کا ترجمہ کیے بغیر ہی اسے لکھتے، پڑھتے، بولتے اور سمجھتے ہیں۔ ایسے الفاظ جو دوسری زبان کے ہوں اور ہم اسے کسی دوسری زبان میں استعمال کر رہے ہوں، مثال کے طور پر کمپیوٹر یا انٹرنیٹ، ہم نے اس کا ترجمہ تو کیا نہیں ہے۔ کمپیوٹر، انٹرنیٹ، سرور یہ الفاظ انگریزی سے لیے گئے ہیں، لیکن ہم اردو زبان میں بھی اس کو اسی طرح سے بغیر ترجمے کے یا بہت کم ترجمے کیے ہوئے الفاظ جو لیتے ہیں ہم اسے دخیل الفاظ کہتے ہیں۔ اگلا سوال رفیق احمد صاحب کا ہے، جو بہار سے فورٹ ولیم کالج کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کے بارے میں معلومات فراہم کیجیے۔ رفیق بھائی، فورٹ ولیم کالج کا ٹاپک کوئی چھوٹا ٹاپک نہیں ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس میں اہم نکات پر بات کی جائے۔ فورٹ ولیم کالج کا پس منظر اور قیام۔ فورٹ ولیم کالج ایسٹ انڈیا کمپنی کے گورنر جنرل لارڈ ولزلی کے حکم پر 10 جولائی 1800 عیسوی کو رائٹر بلڈنگ کلکتہ میں قائم کیا گیا تھا۔ فورٹ ولیم کالج کا قیام انگریز افسروں اور ملازموں کو اردو سکھانے کے لیے عمل میں لایا گیا تھا۔ اس کالج کے قیام کا دوسرا بڑا مقصد یہ تھا کہ دوسری زبانوں کی کتابوں کو آسان اردو نثر میں ترجمہ کیا جائے۔ کالج کا پہلا ٹرم 6 فروری 1801 عیسوی کو شروع ہوا۔ فورٹ ولیم کالج کے پہلے پرنسپل ڈیوڈ براؤن تھے۔ اکثر لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ جان گلکرسٹ فورٹ ولیم کالج کے پہلے پرنسپل تھے، جبکہ فورٹ ولیم کالج کے پہلے پرنسپل ڈیوڈ براؤن تھے۔ جان گلکرسٹ کو کالج کے پہلے صدر اور ہندوستانی زبانوں کا پروفیسر بنا دیا گیا۔ اردو کے انگریز پروفیسران۔ جان گلکرسٹ پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر تھے۔ جان گلکرسٹ جب ہندوستان آئے تو انہوں نے دہلی اور لکھنؤ میں رہ کر فارسی اور اردو سیکھی تھی۔ جان گلکرسٹ نے فورٹ ولیم کالج میں ہندوستان سے قابل اور لائق ماہرین کو جمع کر دیا اور تصنیف و تالیف کا کام اس طرح لیا کہ ان کے جانے کے بعد بھی فورٹ ولیم کالج کے ماہرین تصنیف و تالیف میں لگے رہے۔ گلکرسٹ کی تصنیف و تالیف کا سلسلہ فورٹ ولیم کالج کے قیام سے بہت پہلے 1787 عیسوی سے شروع ہوتا ہے۔ وہ تقریباً 30 سال تک تصنیف و تالیف میں مشغول رہے۔ ان کی تصانیفات میں انگریزی ہندوستانی لغت،
ہندوستانی علم اللسان، اردو کی صرف و نو، مشرقی زباندان، اردو زبان پر مختصر مقدمہ، ہندی کی آسان مشقیں، بیاض ہندی، فارسی افعال کا جدید نظریہ، ہندی الفاظ کی قرأت، ہندی عربی آئینہ، مکالمات انگریزی و ہندوستانی، مشرقی قصے، ہندی داستان گو شامل ہیں۔ جان گلکرسٹ صرف 4 سالوں تک ہی کالج کی خدمات انجام دیتے رہے، پھر صحت کی خرابی کی وجہ سے وہ 1804 عیسوی میں اپنے وطن انگلستان لوٹ گئے، جہاں اورینٹل انسٹیٹیوٹ میں اردو کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ 9 جنوری 1841 عیسوی کو پیرس میں ان کا انتقال ہوا۔ جان گلکرسٹ کے انگلستان لوٹنے کے بعد کپتان تھامس روبک اردو کے پروفیسر اور صدر مقرر ہوئے۔ ان کا تعلق فوج سے تھا۔ گلکرسٹ کی وجہ سے انہیں اردو کا شغف پیدا ہوا تھا۔ انہوں نے کالج کے اہل قلم کو تصنیف و تالیف کی طرف راغب کیا اور کئی کتابیں شائع ہوئیں۔ ان کو شاعری سے بھی دلچسپی تھی۔ انہوں نے لغت جہاز رانی، ترجمان ہندوستان تصنیف کی۔ کپتان جوزف ٹیلر بھی فورٹ ولیم کالج کے شعبہ اردو کے پروفیسر تھے۔ انہوں نے مبسوط اردو انگریزی لغت لکھی۔ وہ ڈاکٹر ولیم ہنٹر کے شریک کار تھے، فورٹ ولیم کالج کے اہم مصنفین۔ فورٹ ولیم کالج صرف ایک تعلیمی ادارہ نہ تھا، بلکہ یہ کالج اس زمانے میں تصنیف و تالیف کا بھی بڑا مرکز تھا۔ اس کالج کے اساتذہ اور منشی صاحبان طلباء کو پڑھانے کے علاوہ کتابیں بھی لکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کالج میں لغت، تاریخ، اخلاقی، مذہبی اور قصوں کہانیوں کی کتابیں بڑی تعداد میں لکھی گئیں۔ مصنف کی حوصلہ افزائی کے لیے منظور شدہ کتابوں پر انعام بھی دیا جاتا تھا۔ میر امن دہلوی۔ فورٹ ولیم کالج کے مصنفین میں جس قدر شہرت میر امن کو نصیب ہوئی، وہ کسی دوسرے مصنف کو نصیب نہیں ہوئی۔ میر امن کا اصل نام میر امان اور تخلص لطف تھا، لیکن میر امان کی جگہ میر امن کے نام سے مشہور ہوئے۔ میر امن کے بزرگ ہمایوں بادشاہ کے عہد سے ہر بادشاہ کے عہد میں خدمات سر انجام دیتے چلے آئے تھے۔ ان خدمات کے صلے میں انہیں جاگیر و منصب وغیرہ عطا ہوئے۔ اس طرح میر امن کے بزرگ خوشحال زندگی بسر کرتے رہے، لیکن جب دہلی پر تباہی و بربادی آئی تو میر امن بھی تلاش معاش کے لیے دہلی چھوڑ کر نکلے، اور آخرکار بہادر علی حسینی نے وساطت سے میر امن نے گلکرسٹ تک رسائی حاصل کی۔ میر امن نے فورٹ ولیم کی ملازمت کے دوران 2 کتابیں تحریر کی، باغ و بہار اور گنج خوبی، جس میں سب سے زیادہ شہرت باغ و بہار کو ملی۔ باغ و بہار دراصل محمد عطا حسین تحسین کی فارسی کتاب نو طرز مرصع قصہ 4 درویش کا اردو ترجمہ ہے۔ باغ و بہار کو بے انتہا شہرت حاصل ہوئی۔ میر امن نے 1801 عیسوی میں اس کو لکھنا شروع کیا، 1802 عیسوی میں مکمل ہوئی اور 1803 عیسوی کو شائع ہوئی۔ بالکل اسی طرح ان کی دوسری کتاب گنج خوبی بھی 1802 میں مکمل ہوئی اور 1803 میں شائع ہوئی تھی، اور آج کل کم و بیش 109 سال گزرنے کے باوجود اس کی مقبولیت میں کمی نہیں آئی، جس میں سے سب سے بڑی وجہ اس کی زبان ہے۔ مولوی عبدالحق نے باغ و بہار کی زبان کو اپنے وقت کی نہایت فصیح اور سلیس زبان قرار دیا ہے۔ اس کتاب کی دوسری بڑی خوبی اپنے عہد اور زمانے کی تہذیب کی بھرپور عکاسی کرتی ہے۔ باغ و بہار میں جا بجا اپنے عہد کے جیتے جاگتے مرقع نظر آتے ہیں۔ سید حیدر بخش حیدری فورٹ ولیم کالج کے مصنفین میں سے میر امن کے بعد جس مصنف کو زیادہ شہرت حاصل ہوئی وہ سید حیدر بخش حیدری ہیں۔ حیدری دلی کے رہنے والے تھے۔ دہلی کے بربادی کے زمانے میں حیدری کے والد دہلی سے بنارس چلے گئے۔ فورٹ ولیم کالج کے لیے ہندوستانی منشیوں کا سن کر حیدری ملازمت کے لیے کلکتہ گئے۔ ڈاکٹر گلکرسٹ تک رسائی کے لیے ایک قصہ مہر و ماں بھی ساتھ لکھ کر گئے۔ گلکرسٹ نے کہانی کو پسند کیا اور ان کو کالج میں بطور منشی مقرر کیا۔
وہ 12 برس تک کالج سے منسلک رہے۔ فورٹ ولیم کالج کے تمام مصنفین میں سب سے زیادہ کتابیں لکھنے والے سید حیدر بخش حیدری ہیں۔ ان کی تصانیف کی تعداد 10 کے قریب ہے، جن میں قصہ محرومہ، قصہ لیلا مجنوں، ہفت پیکر، تاریخ مادری، گلزار دانش، گلدستہ حیدر، گلشن ہند، طوطا کہانی، گل مغفرت اور آرائش محفل شامل ہیں۔ لیکن حیدری کی شہرت کا سبب ان کی 2 کتابیں طوطا کہانی، آرائش محفل ہیں۔ یہ دونوں کتابیں داستان کی کتابیں ہیں جو کہ جان گلکرسٹ کی فرمائش پر لکھی گئی تھیں۔ میر شیر علی افسوس۔ فورٹ ولیم کالج کے مشہور مصنفین میں میر شیر علی افسوس کا نام بھی شامل ہے۔ میر شیر علی افسوس کے آبا و اجداد ایران سے آ کر ہندوستان میں آباد ہوئے۔ افسوس دہلی میں پیدا ہوئے، لیکن دہلی کی تباہی کے بعد افسوس لکھنؤ چلے گئے۔ کرنل اسکاٹ کی بدولت فورٹ ولیم کالج کے منشیوں میں بھرتی ہوئے۔ فورٹ ولیم کالج کے زمانے میں میر شیر علی افسوس نے 2 کتابیں تصنیف کیں، باغ اردو، آرائش محفل۔ میر شیر علی افسوس کی یہ کتاب آرائش محفل ایک تاریخی کتاب ہے، جبکہ حیدر بخش حیدری کی کتاب آرائش محفل میں حاتم طائی کے قصے موجود ہیں۔ باغ اردو سعدی کی گلستان کا ترجمہ ہے۔ اس کتاب میں سادگی کی کمی ہے، اس میں عربی اور فارسی الفاظ کا استعمال زیادہ ہے۔ افسوس نے فارسی کے محاورے اور اسلوب کا موضوع اردو بدل تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی، اس لیے کتاب میں نہ سلاست پیدا ہوئی ہے اور نہ ہی روانی اور بے تکلفی۔ اور بہت سے مصنفین ہیں اور ان کی کتابیں ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، میر بہادر علی حسینی، مرزا علی لطف، مولوی امانت اللہ وغیرہ۔ آپ ان کی تمام کتابیں اور یہ مصنفین کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان تمام مصنفین اور ان کی کتابوں کے بارے میں گفتگو کرنا یہاں ممکن نہیں ہے۔ فورٹ ولیم کالج کے بند ہونے کی وجہ۔ ولزلی کو کالج قائم کرنے کی اتنی جلدی تھی کہ انہوں نے بورڈ آف ڈائریکٹرز سے اس کی پینشن کی منظوری بھی نہیں لی تھی۔ کالج کے اخراجات پورے نہیں ہو پا رہے تھے اور نہ ہی کالج سے کوئی نفع ہو رہا تھا۔ اسی وجہ سے فورٹ ولیم کالج کو لارڈ ڈلہوزی کے حکم سے 24 جنوری 1854 عیسوی کو بند کر دیا گیا۔ امید ہے آپ کو فورٹ ولیم کالج کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہوئی ہوں گی۔ آپ نے جو کچھ معلومات حاصل کی ہیں اس کے متعلق آپ ان سوالات کو حل کر کے اپنی معلومات کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ اگلا سوال مسرت پروین صاحبہ کا، کولکتہ سے۔ وہ چاہتی ہیں کہ آزاد بخت پر مختصر نوٹ لکھا جائے۔ آزاد بخت میر امن دہلوی کی ترجمہ کردہ داستان باغ و بہار، اصل قصہ فارسی زبان میں ہے جس کا نام 4 درویش یا 9 طرز مرصع بھی ہے، کا اہم کردار ہے۔ آزاد بخت روم کا بادشاہ ہے جس کی سخاوت کی بہت شہرت تھی اور اس کا تعلق شہر قسطنطنیہ سے ہے۔ آزاد بخت کے دور حکومت میں رعایا چین و سکون میں تھی۔ ہر ایک کے گھر میں دن عید اور شب برات تھی اور جتنے مجرم تھے سب کو نیست و نابود کر دیا اور ان کا نام و نشان اپنے ملک بھر میں نہ رکھا تھا۔ ساری رات گھروں کے دروازے بند نہ ہوتے اور دکانیں بازار کھلے رہتے۔ مسافر بے خوف سفر کیا کرتے تھے۔ بادشاہ آزاد بخت ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ 5 وقت کی نماز کے بعد آزاد بخت پروردگار سے دعا کرتا کہ اے پروردگار، مجھ عاجز کو تو نے سب کچھ دیا، اس اندھیرے گھر کے لیے ایک دیا بھی عطا کر دے۔ یعنی وہ رب کریم سے طلب اولاد کے لیے دعا کرتا تھا کیونکہ وہ بے اولاد تھا۔ ایک دن آزاد بخت نے آئینے میں دیکھا کہ اس کی داڑھی میں سفید بال آ گیا ہے جو تار کی طرح چمک رہا ہے۔ وہ یہ دیکھ کر آپ دیدہ ہو گیا اور افسوس کرنے لگا کہ عمر ناحق برباد کر دی اور دنیا کی ہرس میں ایک عالم
زیر و زبر کیا، میرا کوئی وارث نہیں ہے، یہ سارا مال اسباب کوئی اور لے اڑے گا، آخر کار ایک روز مرنا ہے اور سب چھوڑ جانا ہے، اس سے بہتر یہی ہے کہ میں ابھی یہ سب چھوڑ کر بچی ہوئی زندگی اپنے خالق کی یاد میں کاٹوں۔ یوں آزاد بخت نے گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ بادشاہ کے گوشہ نشینی اختیار کرنے سے مفسدوں نے سر اٹھایا اور سرکشی انجام دینے لگے۔ بادشاہ کے خاص وزیر خردمند نے بادشاہ سے کہا، آپ کی گوشہ نشینی اختیار کرنے سے ملک میں تہلکہ مچ گیا ہے، جس کا انجام اچھا نہیں ہے۔ خردمند کی باتیں سن کر آزاد بخت نے کہا کہ میری تمام عمر بادشاہت میں کٹی ہے، اب موت کے سوا کوئی پیغام نہیں ہے، میرا کوئی بیٹا تک نہیں ہے جو میرا وارث ہو، اس لیے میں نے سب کچھ چھوڑ کر گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے۔ اب چند دن بعد یہاں سے نکل کر جنگلوں کی جانب چلا جاؤں گا اور وہیں بیٹھ کر اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ وزیر خردمند بادشاہ کو سمجھاتا ہے کہ تخت و تاج سے کنارہ کشی مناسب نہیں، بلکہ حکومت میں عدل و انصاف سے کام لیجیے، یتیموں، بیواؤں اور ضرورت مندوں کی مدد کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ کی امید پوری ہوگی۔ بادشاہ کو وزیر کا مشورہ پسند آیا اور اس مشورے کے مطابق زندگی بسر کرنے لگا۔ بادشاہ آزاد بخت نے ایک روز ایک کتاب میں پڑھا کہ اگر کوئی کسی بڑی مصیبت یا لا علاج مرض میں گرفتار ہو تو قبرستان جائے اور حیات کی بے ثباتی کو خیال میں لائے، انشاءاللہ افسردگی دور ہوگی۔ حسب ہدایت وہ رات کو قبرستان گیا، جہاں ایک چراغ جلتا دکھائی دیا۔ قریب پہنچنے پر دیکھا کہ وہاں پر 4 درویش بیٹھے اپنی اپنی آپ بیتی سنا رہے تھے۔ آزاد بخت چھپ کر ان کی سرگشت سننے لگتا ہے۔ رات بھر میں 2 درویشوں نے اپنی اپنی آپ بیتی سنائی۔ رات کے آخری پہر میں بادشاہ محل لوٹ گیا۔ صبح ان درویشوں کو بلا کر بقیہ 2 کی آپ بیتی سننے کا مشتاق ہوا۔ وہ خاموش رہے تو ان کے خوف کو دور کرنے کے لیے خود آزاد بخت نے خواجہ سگ پرست کا قصہ سنایا۔ اس کے بعد بقیہ دونوں نے اپنی اپنی آپ بیتی سنائی۔ چوتھے درویش کا قصہ ختم ہوتے ہی بادشاہ آزاد بخت کو اپنے گھر اولاد نرینہ کی ولادت کی خبر ملتی ہے۔ شہزادے کا نام بختیار رکھا جاتا ہے۔ ملک میں ہر خاص و عام خوشیاں منانے لگتا ہے، جس سے بادشاہ آزاد بخت بہت خوش ہوتا ہے۔ یہاں تک بادشاہ آزاد بخت کے بارے میں مختصر نوٹ لکھا گیا تھا۔ اس کے آگے داستان اسی طرح چلتی جاتی ہے۔ نومولود بختیار غائب ہو جاتا ہے، پھر 3 دن کے بعد واپس آ جاتا ہے اور ہر 9 چندی جمعرات کو وہ غائب ہونے لگتا ہے۔ اس طرح سے ملک شہپال کا قصہ آگے اس میں موجود ہے۔ باغ و بہار ایک بڑی تبازات داستان ہے۔ اس میں 4 درویشوں کے علاوہ خواجہ سگ پرست کا بھی قصہ موجود ہے۔ یہ داستان بڑی دلچسپ ہے، اگر کبھی وقت ہو تو اسے ضرور پڑھیں۔ اگلا سوال محمد محسن احمد صاحب کا ہے، جو میسور سے سوال پوچھتے ہیں کہ تاریخ ادب اردو مارچ 2023 کے پیپر میں یہ سوال تھا، انسان جذباتی حیوان ہے، یہ کس مفکر کی رائے ہے؟ آپ نے ویڈیو میں اس کا جواب روسو بتایا ہے، ہمارے لیکچرار ارسطو بتاتے ہیں، دونوں میں کیا صحیح ہے؟ انسان جذباتی حیوان ہے، یہ روسو کی ہی رائے ہے، جبکہ ارسطو کی رائے کچھ مختلف ہے۔ ارسطو کے مطابق انسان عقلی حیوان ہے، جذباتی نہیں، عقلی حیوان ہے۔ تاریخ ادب اردو کے خود مطالعاتی مواد SLM کے صفحہ نمبر 292 پر آپ اس کے متعلق پڑھ سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو اس سوال کا جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔